الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ میرے لیے یقیناً بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے ملک کے ان عظیم لوگوں کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں جو صحیح معنوں میں ہمارے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ وہ یہ چھوڑ دیں، اعجاز نثار صاحب جو اس فورم کے فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے بڑی محنت اور بڑے میں سمجھتا ہوں کوشش سے، بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ اس کے لیے کام کیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی ایک بڑے اچھے ثمر کے صورت میں ہم سب کے سامنے ہے۔ سی ای اوز پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی اکانومی، ہر ملک کی ویلتھ ارنر جن کو آپ کہتے ہیں، جو اپنی قابلیت، اپنی محنت، اپنی ویژن اور اپنے تجربے کے ساتھ وہ بزنس ہو، کوئی انڈسٹری ہو، کوئی بھی فیلڈ آف مینجمنٹ ہو، اس میں انہی کی مرہون منت ہے۔ آج دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ انہی سی ای اوز جو ہیں، یہی وہ بزنس لیڈرز ہیں، مینجمنٹ لیڈرز ہیں جن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید پوری دنیا ہی کچھ دباؤ کا شکار ہے، اس دنیا کی معیشت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اور پاکستان پر بھی اس کے اثرات ہیں، گہرے اثرات ہیں، مشکل معاملات ہیں، بہت سارے بڑے چیلنجز ہیں۔ حکومت یقیناً پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ ان چیلنجز سے عہدہ برا ہو، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس ملک میں آپ جیسے قابل لوگ ہوں اور ان کو اللہ نے ایک اچھی سوچ دی ہو، تجربہ دیا ہو، محنتی ہوں، تو وہ حکومت کو بھی اچھی میں سمجھتا ہوں تجاویز دیں گے۔ آپ کی رائے جو ہے وہ پریکٹیکل فیلڈ کی رائے ہے۔ آپ کا جو تجربہ ہے، یقیناً اگر آپ ایک بزنس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ فورم ہے جہاں حکومت اور آپ کو مل کر ایک دوسرے کی معاملات کو سمجھ کر، مشکلات کو سمجھ کر پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کوشش ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس گرداب سے نکل آئے گا۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سب سے بری چیز جو ہے وہ غیر یقینی، اور وہ اس کیفیت میں کبھی نہیں آنا چاہیے، نہ کسی بزنس کو، نہ سیاست کو، نہ کسی ملک۔ غیر یقینی کی کیفیت میں ترقی نہیں ہو سکتی، غیر یقینی کی کیفیت میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ وسوسوں کا شکار ہو کر تو کوئی بھی مشکل آسان نہیں بنا سکتے، بلکہ مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جس میں 60% جو ہے وہ جوان لوگ ہیں۔ آج ساری دنیا میں سی ای اوز جو ہیں وہ بڑے ینگ لوگ، اس لیے کہ ان میں توانائیاں ہوتی ہیں، ان میں وہ بڑے ڈیرنگ ہوتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ یقیناً زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو ہم سب نے کرنی بھی ہے، کہنی بھی ہے، بتانی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے۔ ہم مشکلات پر قابو پانا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس گرداب سے، اس مشکل سے جو وقتی ہے، اس سے باہر نکلیں گے۔ کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا
کہ وہ ملک میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہے کہ ہم تو ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بھی بات ہو۔ ہمیشہ آج مثبت سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم سب کا ملک، اور اس کا تقاضا یہ ہے، اس سے محبت کا، کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو بات کریں اپنے ملک کے لیے، پازیٹیو میسج دیں اپنے ملک کے لوگوں کو، ہوپس دیں۔ نا امیدی تو گناہ ہے۔ اگر آپ نا امیدی پھیلا دیں کسی قوم میں بھی، کسی بزنس میں بھی، کسی انڈسٹری میں بھی، تو وہ تو نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ وہ بزنس جو ہے وہ پنپ سکتی ہے، نہ وہ گھر جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے جس میں جو ہے وہ نا امیدی ہو۔ تو سب سے بڑا جرم اگر ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ نا امیدی کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس سے پہلے بھی چیلنجز آئے ہیں، آتے رہے ہیں۔ ساری دنیا کے ملکوں میں جو ہے وہ انہوں نے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو۔ یہاں تو ابرار بخاری صاحب بیٹھے ہیں، جاپان پر تو 2 ایٹم بم گرائے گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں تو ملک جو تھے وہ ان کی ساری معیشت زمین بوس ہو گئی۔ کس چیز نے پھر ان کو اٹھایا؟ کس جذبے نے ان کو پھر جو ہے وہ جا کر قوموں کی صف میں آگے کھڑا کر دیا؟ وہ جذبہ جو ہے، وہ جذبہ اپنے ملک سے محبت کا، ہارڈ ورک کا، محنت کا، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا، اور پازیٹیو سوچ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی اوز جو آپ کام کرتے ہیں وہ بالکل بہت پازیٹیو کام ہے۔ آپ ایک انڈسٹری کو، ایک بزنس کو، ایک دکان کو، ایک بڑے انٹرپرائز کو اپنی مہارت سے چلاتے ہیں نا جی۔ آپ اپنے وقت کے وہ لوگ ہیں جو بزنس لیڈرز ہیں، آپ کی طرف سے یہ پیغام آنا چاہیے، آپ کی طرف سے یہ سافٹ میسیجز پاکستان کے آنے چاہیے، میڈیا کی طرف سے خوبصورت باتیں آنی چاہیے۔ بے یقینی کی کیفیت میں ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ آج اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ملک شاید ڈیفالٹ کر جائے، اور میں نے دیکھا بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جن کی بڑی خدمات ہے، وہ لوگ بیٹھ کے محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکے گا، وہ نہیں ہو سکے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ وقتی جو مشکلات ہیں اس سے باہر نکلے گا ملک، اور آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی قوم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، کوئی یہ بنانا ریپبلک تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے، وقتی ہے، ہمارے پاس زراعت ہے، انشاءاللہ وہ ترقی کرے گی، ہمارے پاس انڈسٹری ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہر قسم کا منرلز ہیں، اور وہ اللہ کرے گا وہ آپ لوگوں کی محنت کے ساتھ۔ پھر آپ جیسے سی ای اوز ہیں، دنیا میں جس جگہ جاؤ آپ دیکھیں تو ڈاکٹر بہترین پاکستانی ہوتے ہیں، انجینئر بہترین پاکستانی ہوتا ہے، مزدور بہترین پاکستانی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جس بات پہ زیادہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ نا امیدی کی باتیں، یہ مایوسی کی باتیں، یہ ایسی باتیں جس سے ایک ڈپریشن پیدا ہو، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے ملک کے لیے کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، اگر ایک بزنس مین ہے، اس کی بزنس میں اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ چوک میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ میری بزنس تو ڈوب رہی ہے اور میں تو دیوالیہ ہونے جا رہا ہوں، اور پھر جا کر وہ کہے کہ آؤ بھائی میرے ساتھ انویسٹ کرو، یا میری دکان سے آپ سودا لے لیں، یا مجھے کوئی ادھار دے دے، تو کون دے گا؟ تو یہ بنیادی جو بات شروع ہوئی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اکراس دی پارٹی ڈیوائڈ، پالیٹکس سے بالا تر ہو کر اس طرف نہ سوچنا چاہیے، اور جو بات کرنی ہے وہ مثبت کرنی ہے، اپنے ملک کی عزت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، میں میڈیا سے بالکل معذرت سے یہ بات کروں گا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم چن کر جو برائیاں ہیں وہی جا کر اسکرین کے اوپر دکھائیں۔ آپ دیکھیں
कैसे उन्होंने शाइनिंग इंडिया, डेस्टिनेशन इंडिया, क्या वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है? वहाँ तो आज भी आप दिल्ली में जाएं तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, उनके पास खाना नहीं है रात का। लेकिन इस मुल्क में खुदा के फजलो करम से मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भूखा नहीं सोता। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को ये हिम्मत दी हुई है कि ये अल्लाह के रास्ते में देते हैं, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो हैं, आप बिज़नेस लीडर्स हैं, आप मुल्क के मुख्तलिफ जितने आप वेल्थ अर्नर हैं, आप दौलत पैदा करने वाले लोग, हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और ये वक्ती जो प्रॉब्लम या प्रेशर्स हैं, उसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक सब्र के साथ और मामलात को समझते हुए, लोगों को साथ लेके चलते हुए, आप जिस महफिल में बैठें, जिस जगह पर बैठें, आपकी लोग बात सुनते हैं। जब आप मईशत को समझते हैं, आप इंडस्ट्री को समझते हैं, आप बिज़नेस को समझते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब आपकी तरफ से आवाज़ निकलेगी, मीडिया की तरफ से बात आएगी कि नो, हम सुनना भी नहीं चाहते अपने मुल्क के बारे में कि कोई कहे। और खुदा के फजलो करम से सारे इंडिकेटर बिल्कुल ठीक हैं, कंट्रोल में है हर चीज़। ये जो पेमेंट्स का मसला होता है वो है स्टेट बैंक में, आपको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे पता है, मेरे पास आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ में ये मामलात आते हैं कि आपकी एलसीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, और ये वक्ती है। इस वक्त दबाव है और उस दबाव से हमें निकलना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे को हौसला देके, और कोई मायूसी की बात नहीं। और जहां आप जैसे हस्तियां हों, जहां आप जैसे अजीम लोग बैठे हों, और जिस तरह इजाज़ निसार साहब ने इतना बड़ा फोरम जो है वो तैयार कर लिया, और इतने CEOs एक छत के नीचे बिठा दिए, इतने पाकिस्तान के आला दिमाग जो हैं और दानिशमंद लोग बैठे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम मुश्किलात पर काबू ना पाएँ? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो आपकी मदद से 22 करोड़ लोगों की जो है वो इज्तिमाई दानिश से, ताकत से हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमें से ओहदा बरा होंगे, मुस्तकबिल जो है वो बहुत ठीक है खुदा के फजलो करम से। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप देखेंगे कि चंद साल की बात है, इस गर्दाब से तो आप चंद महीनों में भी इंशाल्लाह निकल आएंगे, लेकिन चंद साल में जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी नई पौध जो है, नई नस्ल जो है, हमारा जो नौजवान है, हमारी जो ख्वातीन हैं, हमारा मज़दूर है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे सेठ हैं, ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। और हम सब ने उसमें हिस्सा डालना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, और पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं आपके लिए भी दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। जिस बिज़नेस में आप हाथ डालें उसको आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत मेहरबानी।